ہے، اس سے بڑا ملعون کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کذاب کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا دجال کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کمینہ کوئی نہیں ہے۔ یقیناً وہ بھی لعنتی جو اس دن پر عید منائے، وہ بھی لعنتی جو اس کی سہولت کے اسباب مہیا کرے، وہ بھی لعنتی جو اس کے لیے خیر کا نظریہ رکھے، وہ بھی لعنتی۔ عید غدیر کے خلاف میرا جنگ کا اعلان ہے۔ بولو، جو جس کا ہے وہ میرے ساتھ بولے، نہیں تو ہم نے تو اذان دے دینی ہے۔ عید غدیر کے خلاف ہمارا جنگ کا اعلان ہے۔ شیعہ نے حیدر کرار نے ابھی جو عید غدیر منائی ہے، اس کے جو تاثرات ہے، اس کی جو تپش ہے، وہ دور دور تک پہنچی ہے، کیونکہ جب تک یہ دنیا رہے گی مولا علی علیہ السلام کے جو دشمنی ہے وہ چلتی رہے گی، اور دوزخ جو ہے وہ بھی انتظار کر رہی ہے کہ کب مولا علی علیہ السلام کے دشمن آ جائیں دوزخ میں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو وہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ بغض رکھنے والا، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کی قربانی قبول ہے، اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ تو یہ سب سے پہلے ویڈیو آپ کو دکھانے والے ہیں، کیونکہ غدیر میں جو اعلان کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، من کنت مولا فہذا علی مولا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر یہ لوگ عزت دیتے تو مولا علی علیہ السلام کو بھی عزت دیتے، کیونکہ حضور پاک سرکار نے کتنا بڑا جملہ کہہ دیا ہے، من کن تو مولا فہذا علی مولا، یعنی کہ جو بھی آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھتے ہیں، رسول خدا کہتے کہ نبوت ختم ہوئی، آگے امامت شروع ہوئی، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یہ خلافت کی دلیل ہے، کیونکہ یہ لوگ نہیں مانتے، انہوں نے ہمیشہ سے نہیں ماننا، کیونکہ دوزخ بھی تو انتظار کر رہی ہے نا بھائی۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کہتے ہیں عید غدیر ہم مناتے ہیں کہ مولا علی کی خلافت بلا فصل پہلے خلیفہ ہونے کا نبی علیہ السلام نے اعلان کیا تھا۔ بے شک پہلا خلیفہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، ہمارے پاس نص ہے، تو آپ بتا دینا کہ آپ حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، آپ کے پاس کوئی نص ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ یہاں پر 1.25 لاکھ صحابیوں کا مجمع ہے، یہاں تک کہ آپ کے حضرت ابو بکر عمر عثمان بھی یہاں پر موجود ہے، انہوں نے بھی مبارک دی ہے مولا علی علیہ السلام کو، اے علی آپ کو مبارک ہو، پھر بھی آپ لوگوں نے نہیں ماننا، کیونکہ ہمیں تعجب نہیں ہے بھائی، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، ہمیں اتنا پتہ ہے کہ آخر دوزخ میں بھی تو جانا ہے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کے بچے امام حسن اور حسین وہ جنت کے سردار ہیں، تو جنت کے سردار کے جو والد کو نہیں مانے گا یقیناً وہ دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ اچھا دوسری ویڈیو بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ عثمان دی شہادت عید مناوے، اس تو وڈی لعنت رب دی کسے دوتے نہیں نا، سب تو وڈی لعنت تو اس تے پائی رب نے کہ انہوں ہدایت نصیب ہی نہیں کہ عثمان کی دشمنی میں، وہ عثمان کی دشمنی میں عید منائے۔ اچھا جی، ہم تو عید غدیر مناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی عثمان کی بغض میں، عثمان کی دشمنی میں جو ہے شیعہ عید مناتے ہیں، استغفر اللہ۔ اور بھائی آپ ہی کی کتابوں میں آپ ہی کے مولوی کہتے ہیں کہ ان کی جو انتقال ہے حضرت عثمان کا، وہ تو 18 ذی الحج کو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ تو پہلے ان کا جو ہے دنیا سے جانا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو جو ہے وہ غدیر میں فٹ کر رہے ہیں کہ چلو بھی شیعہ خوشی مناتے ہیں آپ غم منائیں، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کی باتیں ہیں، یہ آپ لوگوں کی سوچ ہے۔ شیعوں کو تو پرواہ نہیں ہے، شیعوں کو تو آل محمد کے گھر کی غم میں غم مناتے ہیں، ان کے گھر میں جب خوشی ہوتی ہے تو شیعہ خوشی مناتے ہیں۔ ہمیں بھائی ان لوگوں کی جو ہے نا پرواہ نہیں ہے کہ بھئی یہ لوگ کب دنیا میں یہ لوگ آئے، کب دنیا سے گئے، کیونکہ ہمیں تو اپنے مولا کی پرواہ ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں سفید دن میں، ٹھیک ہے، آپ شب معراج مناتے ہو، وہ آپ کو یاد ہے، وہ رات کی بات ہے، وہ آپ کو یاد ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر دن ہے، یہ آپ کو یاد نہیں ہے۔ خیر آگے دیکھتے ہیں۔
اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا منون کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کذاب کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا دجال کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کمینہ کوئی نہیں ہے۔ یقیناً وہ بھی لعنتی جو اس دن پر عید منائے، وہ بھی لعنتی جو اس کی سہولت کے اسباب مہیا کرے، وہ بھی لعنتی جو اس کے لیے خیر کا نظریہ رکھے، وہ بھی لعنتی۔ اس مولوی کی جاہلیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ جب مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا تو پھر جبریل علیہ السلام آیت لے کر آئے، یا رسول اللہ آج کے دن اللہ آپ سے اور آپ کے دین سے راضی ہوا اور دین مکمل ہوا۔ ٹھیک ہے، مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا آپ سرکار نے اعلان کیا اور آیت آگے کہ دین آج سے مکمل ہو چکا ہے۔ پھر آگے حضور پاک سرکار اس دنیا سے جانے والے ہیں، وہ پھر آپ سرکار نے آگے جا کے یہ بھی بتا دیا کہ ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ ٹھیک ہے، انہوں نے حضور کی بات کو کسی کو نہیں مانا اور کہہ رہے کہ ابھی جو عید منائے گا وہ لعنتی ہے، وہ کافر ہے۔ استغفر اللہ، حضور پاک سرکار نے جب مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا تو پھر اللہ کی جانب سے دین جب مکمل ہوا تو دین مکمل ہونے پر خوشی نہیں منائی جا سکتی۔ دیکھیں، آپ ایک عمارت شروع کرتے ہیں، ایک اسٹرکچر، ایک بلڈنگ بناتے ہیں اور وہ بلڈنگ جب مکمل ہوتی ہے، اس بلڈنگ کا افتتاح ہوتا ہے کہ بھی ابھی یہ بلڈنگ مکمل ہو چکی ہے، تو اس دن جو بنانے والے لوگ ہوتے ہیں یا اس بلڈنگ کے ورکر ہوتے ہیں یا اس بلڈنگ میں جو رہائش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کیا وہ ان کی خوشی کا دن ہے نا؟ خوشی کا دن ہے۔ تو یہ اسلام ہے۔ اللہ اس دن سے، اللہ کہتا ہے کہ میں اس دن اسلام مکمل کیا ہے، اللہ کہتا ہے، اور اے حضور اللہ آپ سے راضی، آپ کے دین، آپ کی اہل بیت سے راضی ہو گیا۔ تو یہ خوشی ہے، خوشی بنتی ہے۔ اور یہ جو ہے مولوی یعنی کہ کہہ رہے کہ وہ لوگ کافر ہیں، جو گالیاں بھی دے رہے ہیں کہ جو خوشی مناتے ہیں، کیونکہ شیعہ خوشی مناتے ہیں نا، تو ان کی بیوقوفی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر بات کو سوچا جائے تو یہ کسے کافر بنانے ہیں۔ حضرت جبرائیل پیغام لے کر آئے کہ اللہ راضی ہوا، دین مکمل ہوا، اس بات پر خوشی ہے۔ پھر لوگوں نے مولا علی علیہ السلام کو مبارک بھی دی، اے علی آپ کو مبارک ہو کہ آپ جو ہے تمام امت مسلمہ کے مولا بن چکے ہیں، یا علی آپ کو مبارک ہو۔ تو آپ بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ اس دن کی مبارک جو دی ہے 1.25 لاکھ صحابیوں نے مولا علی علیہ السلام کو، پھر تو وہ بھی کافر بنتے ہیں۔ مولوی کی کام عقلی، مولوی پکڑا گیا نا، ہے ان کی بیوقوفی جو ہے ایک عام بچہ شیعوں کا، ایک عام انسان پکڑ لیتا ہے۔ تو یہاں پر کامنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ یہ مولوی کی یہ جو باتیں ہیں، یہ باتیں سوچی جائیں تو مولوی اللہ کو بھی برا کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ راضی اس دن سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی اس دن سے، صحابی راضی اسی دن سے۔ ٹھیک ہے، آج شیعہ تو راضی ہی راضی ہیں، لیکن کیونکہ یہ جو ہے حضور سے زیادہ مانتے ہیں خلیفاؤں کو، کہتے ہیں حضور کے ماں باپ کو بھی یہ لوگ کافر مانتے ہیں، ان پر یہ لوگ بات نہیں کرتے، اللہ یاری صاحب سے، شیعوں سے بات نہیں کرتے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو بڑے افسوس کی باتیں ہیں، جب یہ باتیں ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمیں بڑا افسوس لگتا ہے۔ باقی آپ کامنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ ونس اگین عید غدیر مبارک، اور آگے محرم آنے والا ہے، محرم پر بھی ہماری خصوصی ویڈیوز آپ کے لیے پیشہ خدمت ہوگی، وہ بھی لازمی دیکھیے گا۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ درود السلام ہو محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔